أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی خوبصورت اور اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا موضوع سخن، ہمارا ٹاپک ہے الحسین منی و انا من الحسین، اور الفقر و فخری کی باطنی حقیقت۔ سامعین محترم، ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، میرے آقا کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الحسین منی و انا من الحسین، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا فرمان الفقر و فخری، یعنی فقر مجھ سے ہے اور فقر میرا فخر ہے۔ یہ دونوں فرمان آپس میں بے انتہا مطابقت رکھتے ہیں۔ ان کے آپس میں مطابقت رکھنے اور کے پیچھے ایک بہت گہرا راز ہے، جس راز سے ہم اس ذات پاک کے کرم سے پردہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ سامعین، سب سے پہلے ہمیں فقر کے مفہوم کو سمجھنا ہوگا کہ فقر سے مراد وہ فقیری نہیں جس کے بارے میں ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ کشکول لے کر در در مانگنے والے کو ہم فقیر کہتے ہیں، بلکہ فقر تو وہ مقام ہے جو انسان کو ہر ایک چیز سے اور دونوں جہاں کی خواہش سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اگر انسان کے اندر کچھ رہ جاتا ہے تو وہ اللہ کی محبت اور عشق اور اس پاک پروردگار کی رضا۔ سامعین، سورہ بقرہ کی آیت 265 میں مالک کریم کا ارشاد ہے کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور فواحش کی تعلیم دیتا ہے۔ سامعین، اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ فقر انسان کو پاکیزگی کی طرف لے کر جاتا ہے، یعنی اندر کی پاکیزگی کی طرف، اور ابلیس ملعون انسان کی گمانوں کو بدی کی طرف بھٹکاتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دنیا دار نفس پرست انسان کبھی بھی نہ فقیر کامل کے پاس راحت پائے گا اور نہ ہی فقیر کامل کی باتوں سے اسے چین آئے گا، اور وہ فقر کی مجلس کو ترک کر کے کسی فواحش مجلس، فحاشی اور اریانی جیسی گفتگو کو زیادہ پسند کرے گا۔ سامعین محترم، میرے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فقر مجھ سے ہے اور فقر میرا فخر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان الحسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین پاک مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، صاف صاف معلوم ہو رہا ہے کہ ایک ہی بات کے دو پہلو ہیں۔ اس کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ میرے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام فقر کے امام ہیں۔ سامعین محترم، فقر کی صفات کیا ہیں؟ پہلی صفت محبت الہی، دوسری صفت خشیت الہی، تیسری صفت عجز و انکساری، چوتھی صفت خلوص، اخلاص و محبت، مخلوق کے ساتھ حسن رواداری، پانچویں صفت سخاوت، چھٹی صفت مقام رضا، یعنی ہر دم اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، ساتویں صفت مقام شکر، یعنی ہر حال میں شکر، یہ نہیں کہ نعمتوں سے نوازا تو ہی شکر، بلکہ سب کچھ لے لے تو اس بات پہ شکر کہ تو مل گیا ہے اور کیا چاہیے۔ اور فقیر کی صفات میں سب سے اہم اور آخری اور انتہائی صفت عشق ہے،
اور اول سے آخر جتنی صفات کا ہم نے ذکر کیا وہ تمام تر صفات میرے اور آپ کے آقا و مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام میں موجود ہیں۔ سامعین، پتہ چلا کہ آپ فقر کے امام ہیں، کیونکہ آپ نے مقام رضا اور مقام عشق کو ایسے پایا کہ یہ دونوں مقام خود آپ پر رشک کرتے ہیں کہ ہمیں پایا بھی تو کس نے پایا۔ سامعین محترم، اب فقر بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے ہے، اور مولا حسین بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہی ہیں۔ لیکن میرے آقا امام علی مقام کو ایک مقام رتبہ یہ بھی ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین پاک مجھ سے ہیں، اور یہ بات عقل و فہم سے بالا تر ہے، لیکن عقل کی دیوار توڑ کر اگر عشق کی تجلی سے دیکھا جائے تو خوب سمجھ میں آتا ہے کہ حضور امام علی مقام کے ظہور ولادت سے لے کر جہاں جہاں حضور انہیں کانوں پہ اٹھاتے ہیں، کہیں حضور دونوں شہزادوں کو خطبے کے دوران اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں، کہیں مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام سجدے کی حالت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت پر سوار ہوتے ہیں، اور ان کے لیے عرش سے پیغام آتے ہیں کہ سجدہ لمبا کر دیا جائے۔ یہ سارا عرصہ الحسین و منی کا ہی ہے کہ حسین مجھ سے ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن کربلا کی سرزمین سے لے کر قیامت کے بعد تک بھی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن ہے، کیونکہ فقر کی ساکھ پر آنچ نہیں آنے دی، مقام رضا پر اتنی استقامت سے کھڑے رہے کہ قیامت تک کوئی مائی کا لال اس مقام پر ٹک نہیں سکتا۔ جسے فقر کے خزانوں سے جو بھی ملا یہ سب مولا حسین کی عطا ہے۔ کسی کو غوث، قطب، ابدال، کسی کو اس کا عشق عطا کر کے مجذوب اور قلندر بنا دیا۔ سامعین، یہ فقیری کوئی عام چیز نہیں کہ ان فقیروں پر ان کو فخر ہے جن پر پوری کائنات فخر کرتی ہے، پر سامعین، رتبہ فقیری کو پانا کوئی آسان کام یا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں ایک عورت جو کہ بانجھ تھی، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کرنے لگی، اے موسیٰ، اللہ سے میری اولاد کے لیے التجا کیجیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو طور پر اللہ سے ہم کلام ہوئے تو جواب آیا کہ اس عورت کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ کچھ عرصہ بعد جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے اسی عورت کی گود میں ایک بچہ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے پوچھا تو اس عورت نے جواب دیا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ آپ حیران ہوئے اور اللہ سے کوہ طور پر ہم کلام ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا باری تعالیٰ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، جاؤ اور میرے لیے انسانی گوشت کا ٹکڑا لے کر آؤ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ گئے اور بہت لوگوں کے پاس پھرنے کے بعد انہیں ایک انسان دیوانہ ملا جس نے اپنے جسم کے ہر حصے سے گوشت کا ٹکڑا نکال کر پیش کر دیا کہ نہ جانے کون سا ٹکڑا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ گوشت کے ٹکڑے لے کر اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، انسان تو تم بھی تھے، پھر تم نے ہی یہ ٹکڑا کیوں کر نہ دیا؟ اے موسیٰ، جو اپنا سب کچھ میرے نام پر میرے ایک اشارے پر قربان کرنے کا حوصلہ اور جذبہ رکھتا ہو، میں اس کے کہنے پر ایک بانجھ عورت کو ایک بچہ نہیں دے سکتا؟ بس سامعین، یہی فقر کی بنیاد ہے اور اسی پر قائم رہنا مشکل ہے۔ اسی لیے میرے حضور لجپال آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقر پر فخر ہے، کیونکہ فقر اپنا تن، من، دھن سب کچھ اس کے نام کر دیتے ہیں اور دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ سامعین، اس دنیا کی بھیڑ میں نفسا نفسی کے اس عالم میں واحد سہارا ہے فقیر کامل، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر رسول اللہ کو فخر ہے، یہ وہ لوگ ہیں
جو آقا و مولا حسین علیہ السلام کے سچے مقتدی ہیں، آؤ کہ ان کا دامن پکڑ لیں تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی۔ اور جو ان کے نقش قدم پر چل لے تو یہ اتنے لجپال ہیں کہ اسے اپنے ہی رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ فقیر کامل کا ایک ہی رنگ ہے اور وہ ہے اللہ سے عشق، اور فقیر کامل کو کچھ سوجتا ہی نہیں۔ ان کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، حق اللہ موجود اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں ظاہر باطن سے اپنے عشق کے رنگ میں رنگ دے۔ سامعین محترم، اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور حق بات سمجھ کر ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کر دیں، کیونکہ حق بات کو عام کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اس فتنہ پرور دور میں حق کی آواز بنے۔ اللہ کریم ہمیں حق بولنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔